تاکہ پیچھے جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بن جائے۔ اور کافی سارے بھائی باہر گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، باہر سڑکوں پہ چل کر رہے ہیں۔ دعوت اور انتظامیہ والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان دوستوں کو اکٹھا کر کے جلدی جلدی آگے پنڈال میں جمع کریں۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہماری اس محفل کے خصوصی مہمان اور آخری خطیب، میری مراد ہے فضیلت الشیخ محترم جناب مفسر قرآن سیف اللہ خالد، صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ پاک وطن کے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ اعظام اور عزت مآب ماں اور بہنوں، مرکز عبداللہ بن مبارک یا مسجد عبداللہ بن مبارک، پاک وطن، اس کے ساتھ میرا تعلق تقریباً گزشتہ 35 سال سے ہے، اور جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری روح کو سکون بھی دیتا ہے، میرے حوصلوں کو جلا بھی بخشتا ہے، مجھے دل کا اطمینان بھی دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا یہ گھر بنایا اور جنہوں نے اس کو آباد کیا اور جنہوں نے یہاں علم و عرفان کی شمع روشن کی اور جنہوں نے اپنا سرمایہ یہاں پہ خرچ کیا، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کریم ان کی دنیا بھی بنا دے اور ان کی آخرت بھی سجا دے۔ یہ علم و عرفان کا مرکز، یہ تعلیم کتاب و سنت کا مرکز، اے اللہ اس کو قیامت تک آباد رکھنا اور اس کے آباد کرنے والوں کو بھی آباد رکھنا، اور ہمیں بحیثیت قوم اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، بخاری کے طلبا بھی دیکھے، بخاری کی طالبات کے ورثاء بھی دیکھے، یہاں قرآن کی تربیت حاصل کرنے والوں کی تلاوت بھی سنی اور حفظ قرآن سے بہرہ ور ہونے والے
بچوں کے پر نور چہروں کو بھی دیکھا، میں نے اساتذہ کی باتیں بھی سنی اور یہاں کے متولیان کے جذبات کو بھی معلوم کیا۔ میں کہتا ہوں اس ساری صورتحال سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، اور وہ بات اللہ نے قرآن کی سورہ الانفال میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے طور پر ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، آپ پر یہ اللہ کا عظیم انعام ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ اے میرے پیغمبر، اگر آپ دنیا جہان کے خزانے بھی خرچ کرتے، سرمائے بھی خرچ کرتے، تو آپ ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے آپ ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ میں پاک پتن میں جامعہ عبداللہ بن مبارک ہو، عارف آنا ہو یا ضلع پاک پتن، میں جو محسوس کرتا ہوں، جو یہاں کے امتیاز ہیں، وہ یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے بھی، نگرانی اور سرپرستی کرنے والے بھی، مسائل پورے کرنے والے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر انعام ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو آپس میں ملا رکھا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے اس عظیم نعمت سے آپ کو سرفراز بھی فرمائے اور مالا مال بھی فرمائے۔ بھائیو، میں مختصر بات کروں گا، وقت بھی بہت ہو چکا ہے، اور یقیناً یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ مغرب سے تشریف فرما ہے۔ آج ہمارے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اندرونی آپسی انتشار کا، اختلاف کا، نفرتوں کا ہم وطن عزیز میں دیکھتے ہیں۔ ایک اکھاڑے کا ماحول بنا ہوتا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے لگا ہے، دوسرے کے کپڑے اتارنے لگا ہے، اس کے اچھے کاموں پر بھی پانی پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا اس نے اپنا راج قائم کیا ہے، اس وقت سے تو خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا۔ خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، اور نگاہوں سے شرم رسول ہاشمی گئی۔ اس وقت سے کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی اللہ کا خوف، یہ چیزیں باقی نہیں رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہمیں کس نے پوچھنا ہے، بس ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو، نفرتوں کا ماحول پیدا کرو، گالی گلوچ کا ماحول پیدا کرو، اور یہ آج ہمارے ملک کا ایک مشغلہ بن گیا ہے، ایک کلچر بن گیا ہے۔ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم کتاب و سنت کا عام کرنا، لوگوں کو علم کے ساتھ جوڑنا اور کتاب و سنت کی روشنی سے اپنے معاشروں کو منور کرنا، یہ حالات کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقاضا ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آج دو طرح کے چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج وہ الحاد ہے، الحاد بڑا ہے، بے دینی بڑی ہے، بے ایمانی بڑی ہے، اور لوگ اللہ رب کریم جو ہمارا خالق و مالک ہے اس سے بیگانہ ہوئے پڑے ہیں اور باغی ہوئے پڑے ہیں۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی زندگی میں اس الحاد کا
مقابلہ کیا تھا اور آپ نے ہر مارکے میں الہاد کو شکست دی تھی، بے دینی، شیطانیت اور طاغوت کو شکست دی تھی۔ آج ہمیں بھی اس الہاد کا بہت بڑا سامنا ہے۔ اگر ہم وطن عزیز کے نظام میں، جو اس کا نظام تعلیم ہے، جس سے معاشرے بنتے ہیں، جس سے تہذیبیں سنورتی ہے، جس سے ثقافت جو ہے وہ بال و پر نکالتی ہے، جس سے عزت اور وقار کو اضافہ ملتا ہے، وہ چیزیں، ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، الہاد کے خاتمے کے لیے سب سے بڑا بنیادی کردار ہمارا نظام تعلیم ادا کرتا ہے۔ آج آپ اپنے عمومی نظام تعلیم کو دیکھیے، جو سکولوں میں رہ گئے، کالجز میں رہ گئے، یونیورسٹیز جس پہ کھڑی ہے، واللہ وہاں پر علم کی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تعلیم کے ادارے نہیں، یہ تجارت کے ادارے بن چکے ہیں۔ یہاں پہ علم کی تقسیم نہیں ہوتی، یہاں مادہ پرستی پڑھائی جاتی ہے، پیٹ پرستی پڑھائی جاتی ہے، بس روٹی، کپڑا، مکان، اس کی فکر کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر الہاد کا خاتمہ چاہتے ہو، بے دینی کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو جامعہ عبداللہ بن مبارک جیسے جامعات تمہیں بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، نگر نگر قائم کرنا ہے۔ اس الہاد کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو علم کے نور سے، علم کی روشنی سے، اور علم، حقیقی علم صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اس کی تفسیر اور اس کا بیان سیرت مصطفیٰ، اسوہ مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ۔ یہ دو چیزوں کا نام حقیقی علم ہے، علم نافع ہے، جو دنیا میں بھی نفع دیتا ہے اور جو کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بھی نفع بخش ثابت ہوگا۔ یہ دو چیزوں کا نام علم ہے۔ جب تک ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے 1000 سال اس خطے پر ہمارے اسلاف نے، یعنی ہمارے اسلاف نے 1000 سال تک اس خطے پہ راج کیا تھا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تعلیم کتاب و سنت کو مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری کے اندر محصور کر دیا گیا تھا، نظر بند کر دیا گیا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے، وہ الہادی قوتیں، وہ بے دینی کی قوتیں، وہ شیطانی اور طاغوتی قوتیں، وہ میدانوں میں مار کھا کے، شکست کھا کے، الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا ہے۔ ان حالات میں سب سے بڑی ضرورت آج ہمارے معاشرے کی کیا ہے کہ یہاں پہ کتاب و سنت کے علم کو عام کیا جائے۔ ہر گھر سے کتاب و سنت کے داعی اور مبلغ پیدا ہونے چاہیے، پختہ عالم پیدا ہونے چاہیے، اور اس کے پرچارک پیدا ہونے چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تقاضا ہمیں نبھانا ہے، اور اس کے لیے میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے کتاب و سنت کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑنا ہے، اپنے بچوں کو جوڑنا ہے، اپنی بچیوں کو جوڑنا ہے، اپنے معاشرے کو جوڑنا ہے۔ ہر گھر کے اندر کتاب و سنت کی اس دعوت کو، اس علم کو داخل کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت ہمیں دکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا، قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ یہ دین ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، جو اللہ کی زمین پر انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر گھر کے اندر اللہ کا یہ دین داخل ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم فریضے کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا چیلنج بھائیو، الہاد کے بعد دوسرا بہت بڑا چیلنج ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ وہ فرقہ واریت ہے، وہ دھڑے بندی ہے،
وہ گروہ بندی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو مات دینے پر تلا ہوا ہے، نفرتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور بغض اور عداوت آپس میں بڑھتا جا رہا ہے۔ زبان کی بنیاد پہ، صبائیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، فرقہ واریت کی بنیاد پہ، سیاسی دھڑے بندی کی بنیاد پہ، یہ ہمارے بحران کا بہت بڑا یہ سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا علاج بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب پاکستان کے قیام کی تحریک چل رہی تھی، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے صغیر کے طول و عرض میں جس منشور کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ہمارا نظریہ بھی ایک اور ایک نظریے پر ہم نے ایک قوم بن کے کھڑے ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فرقے اس وقت بھی تھے، دھڑے اس وقت بھی تھے، سیاسی اور مذہبی تفریق اور تقسیم اس وقت بھی تھی، لیکن لوگ قائد اعظم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ایک نظریہ، اور نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ایک قوم بن گئے تھے۔ نتیجتاً اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیارا پاکستان ہمیں عطا فرما دیا تھا۔ آج بقائے پاکستان کے لیے دوبارہ پھر ایک نظریے پر ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، جب بھی ہم فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں فرقوں سے مراد یہ جو مذہبی مسلک ہوتے ہیں، یہ مسلک ہے، یہ فرقے ہیں۔ ہاں، یہ بھی فرقے ہیں، یہ بھی فرقے ہیں، لیکن یہ اتنے تباہ کن نہیں ہے جتنی سیاسی فرقہ واریت تباہ کن ہے۔ سیاسی فرقہ واریت جب کھڑی ہوتی ہے تو یہ اس سے خلافتوں کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ آپ کے علم میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے پہلے اس امت میں سیاسی فرقہ واریت کھڑی ہوئی تھی، اور خلیفہ راشد جامع القرآن ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن سیاسی طور پر مخالف تھے۔ نتیجتاً سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، طلحہ و زبیر کی شہادت ہوئی، عبداللہ بن خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کتنے عظیم اور جلیل القدر صحابہ تھے جو جام شہادت نوش کر گئے، اس سیاسی فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ گئے، اور خلافت راشدہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ پریکٹیکل تھا، وہ خلافت راشدہ کا نظام وہ لرزہ برندام ہوا اس سیاسی فرقہ واریت کے نتیجے میں۔ اور ہم 1450 سال کی تاریخ میں دیکھتے ہیں جس دور میں بھی سیاسی فرقہ واریت کا ہوا کھڑا ہوا ہے، یہ تماشا کھڑا ہوا ہے، اس نے مسلم دنیا کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی بانٹا ہے، اور ان کی سالمیت کو، ان کی وحدت کو پارا پارا کیا ہے، اور اندر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی باہر کے دشمن نے ہمیں اتنا بڑا یعنی گھاؤ نہیں لگایا ہے، زخم نہیں لگایا ہے، جتنا اندر سے کھڑے ہونے والے ان منافق صفت لوگ جو اہل اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، خود مشتبار بنتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کلمہ پڑھنے والوں کو مارتے ہیں، اور یوں مسلمانوں کی معاشرت کو، ان کے معاشروں کو، ان کی ریاستوں کو اور ان کے قدموں کو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں تاریخ کے ہر دور میں۔ بھائیو، اس سوچ اور مزاج نے امت مسلمہ کی وحدت کو زیادہ نقصان دیا ہے۔ آج یہ چیلنج بھی ہمیں درپیش ہے، تو اس کے لیے ہمیں بقائے پاکستان کے لیے، بقائے امت مسلمہ کے لیے ایک مرتبہ پھر ایک نظریے پر ایک قوم بننا ہوگا، ایک امت بننا ہوگا، ایک ملت بننا ہوگا۔ اس کا یہ حل اور علاج ہے۔
اللہ ہمیں یہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا مرحلہ ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے جناب خاک و خون کے دریا ہم نے عبور کر لیے ہیں۔ اب بڑا مرحلہ کیا ہے؟ ہم پاکستان کو اندرونی طور پہ، جغرافیائی طور پہ پاکستان کے اندر بسنے والے 25 کروڑ پاکستانیوں کو ایک لڑی میں پرونے والے بن جائیں۔ کہیں یہ لا الہ الا اللہ کے عقیدے کی لڑی ہو، کہیں پاکستان کی یہ لڑی ہو، ہم 25 کروڑ پاکستانیوں میں کو ایک لڑی میں پرونے والے بن جائیں۔ واللہ جس دن ہم نے یہ معرکہ سر کر لیا، میں اللہ پر امید رکھتے ہوئے کہتا ہوں انشاءاللہ مشرق بھی آپ کا ہوگا، مغرب بھی آپ کا ہوگا۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کے سامنے پھر ٹھہر نہیں پائے گی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہی تجربہ کیا تھا، سب کو اخوت کی لڑی میں پرو دیا تھا، ہمدردی کی لڑی میں پرو دیا تھا، غم گساری کی لڑی میں پرو دیا تھا۔ ہر کوئی دوسرے کا ہمدرد بھی تھا، غمخوار بھی تھا، معاون بھی تھا، مددگار بھی تھا، انصار بھی تھا۔ خود بھوکے رہتے تھے، اپنے بھائیوں کی بھوک مٹاتے تھے، جیسے گھر میں خود رہتے تھے اپنے بھائیوں کے لیے ایسا ہی بندوبست کرتے تھے۔ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے، نہ ظلم کرتے تھے، نہ اپنے بھائیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نہ ان کی تذلیل کرتے تھے، اور جیتے جی نہ اپنے کسی بھائی کو دشمن کے سپرد ہونے دیتے تھے۔ آج یہ ماحول پاکستان میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مرکزی مسلم لیگ یہ اسی کا نام ہے بھائیوں، یہ پارٹیوں میں ایک پارٹی نہیں ہے، یہ ایک وہ جماعت ہے، یہ ایک وہ تحریک ہے۔ اس کا تعلق آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور اس کا مقصد آج کے اس دور میں فقط یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو پرامن بھی بنانا ہے، محفوظ بھی بنانا ہے، مستحکم بھی کرنا ہے، اور اس کی تکمیل بھی کرنی ہے، اس کا دفاع بھی کرنا ہے، اور پاکستان پہ نظریہ پاکستان کو اس کے تعلیمی اداروں، اس کے نصاب تعلیم پہ، اس کے نصاب تجارت، اس کے نظام تجارت پہ، اس کے نظام معیشت پہ، اس کے نظام عدالت پہ، اس کے نظام سیاست پہ، اس کی پارلیمنٹوں پہ، اس کی مارکیٹوں پہ، اس کی زراعت پہ، اس کے خارجہ امور پہ، اس کے داخلہ امور پہ، اور اس کے معاشرے پہ، اس کے صوبوں پہ، اس کی آبادیوں پہ، اس کی نسلوں پہ ہم نے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کو قائم کرنا ہے، اس کا راج قائم کرنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ہدف ہے، اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک ہم سارے ایک قوم بن کے ایک منزل کی جانب روانہ ہو جائے۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ پاکستان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج قائم کرنا۔ بھائیو آپ جانتے ہیں ہم لوگ دعوت کا کام کر رہے تھے، ہم خدمت کا کام کر رہے تھے، ہم مظلوموں کی مدد کا کام کر رہے تھے، پرامن تھے، یکسو تھے، ہمارے راستوں کو روکا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو لوگ ہماری رضا کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں، اگر دنیا والے ان کا ایک راستہ بند کریں، ہم درجنوں بیسیوں سینکڑوں راستے ان کو مہیا کر دیا کرتے ہیں۔ جو ہماری رضا کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں کبھی ان کی منزلیں کھوٹی نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک راستہ بند کیا گیا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیاست کے راستے پہ چلے، اور اس بات کا اعلان کیا ہم عام روایتی سیاست پارٹیوں والی، تبرہ بازی والی، جھوٹ والی، خیانت اور کرپشن والی، بدعہدی والی اور بددہنتی والی ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم نبیوں والی سیاست کریں گے، ہم سیاست کریں گے یوسف علیہ السلام والی، ہم سیاست کریں گے داؤد علیہ السلام والی، ہم سیاست کریں گے سلیمان علیہ السلام والی، ہم سیاست کریں گے محمد کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, हम सियासत करेंगे अबू बकर सिद्दीक वाली, उमर फारूक वाली, उस्मान गनी वाली, अली मुर्तजा वाली। इंशाअल्लाह इस 15वीं सदी में आप भी आगाह हो जाओ, आगे ये पैगाम पहुंचाओ। मरकजी मुस्लिम लीग नाम है नबियों की सियासत करने वालों का, नाम है खुलफाए राशिदीन की सियासत करने वालों का। पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे जिस दिन पाकिस्तान पे नबियों की सियासत और खुलफाए राशिदीन की सियासत, मैं कहता हूं कुरान की सियासत, कुरान सियासियों की किताब है, कुरान की सियासत, उसवाए मुहम्मदी की सियासत। जिस दिन इस पाकिस्तान पे रैज हो गई, पाकिस्तान के दौर भी बदल जाएंगे, अतवार भी बदल जाएंगे, मसाज भी बदल जाएंगे, मंसर भी बदल जाएंगे, दायरे भी बदल जाएंगे। ये एक जिद्दोजहद है, ये एक तहरीक है, ये एक दावत है, ये एक अज़म है, ये एक कारवां है, ये काफिला है। और इंशाअल्लाह मंजिल बहुत करीब है, मंजिल बहुत करीब है। कुछ मजीद कोशिश की जरूरत है, कुछ मजीद तिनके इकट्ठे करने की जरूरत है, आशियां मुकम्मल करने की जरूरत है। जिस दिन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बन गया, इंशाअल्लाह कश्मीर भी हमारा होगा, किबलाए अव्वल भी नरगाए यहूद से इंशाअल्लाह आजाद होगा। इंशाअल्लाह तो क्या इसके लिए तैयार है? सारे तैयार है भाई? तो इंशाअल्लाह इसके लिए जैसे आप जामिया अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ मोहब्बत करते और इसके निज़ाम तालीम और तरबियत से मोहब्बत करते, और मैंने देखा पूरे गुज़श्ता एक महीने से मैं तकारीब बुखारी में शरीक हूँ, पूरे मुल्क में हम आ जा रहे हैं और जनाब प्रोग्राम मदारिस के जामियात के हो रहे हैं, लेकिन जितना खूबसूरत मुरत्तब और मुनज़्ज़म प्रोग्राम, और माशाअल्लाह 15 हमारे बेटों ने तकमील बुखारी की है, 20 बेटियों ने तकमील बुखारी मुकम्मल की है। माशाअल्लाह ये एक रिकॉर्ड है कि जामिया अब्दुल्ला बिन मुबारक से अल्लाह के फजल व करम से 35 तलबा और तालिबात तकरीब यानी तकमील बुखारी के एहसास से रास्ता हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला इस अमल को और बरकतों वाला फरमाए और हम सबको इस अमल के साथ जुड़ने की भी तौफीक अता फरमाए और जमात के साथ जुड़ने की भी और इस अजीम जिद्दोजहद में शामिल होने की अल्लाह रब्बे करीम तौफीक अता फरमाए। तो मैं भी जमात की तरफ से अमीर मोहतरम की आप सबका सारे पता का, बुजुर्गों का, मुआविनीन का और जामियात के असातिज़ा और तलबा का, आपके वालिदैन का, आपके खानदानों का, सारे पाक पतन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बे करीम हमारा हामी और नासर भी हो जाए, वो हमारी मदद भी फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ और उन लोगों की राहों से अल्लाह तबारक तआला हमें बचाए, उनकी तहजीब से, सकाफत से, कल्चर से, नकाली से और उनकी रीत से अल्लाह हमें बचाए जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ या जो गुमराह हुए, और अल्लाह हमें दुनिया में भी इकट्ठा रखे ईमान की हालत में और आखिरत में अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जन्नतों में इकट्ठा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भाई ने कहा है कि यहाँ मजलिस में कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जो बे औलाद हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह हमारे जितने भी भाई हमारी बहनें बे औलाद हैं, तू सबको नेक औलाद अता फरमा और ऐ अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमा जो उनके सीने की ठंडक बन जाए, उनकी ज़िंदगी की बहार बन जाए, जिनकी झोलियाँ जिनकी गोद औलाद से खाली है, ऐ अल्लाह उनकी झोलियों को, उनकी गोद को नेक औलाद से भर दे। ये एक बच्चा गुम है भाई, अल्लाह तबारक तआला से हम दुआ करते हैं